چین کے ایک ایسے جنگل میں جہاں روشنی بھی داخل ہونے سے گھبراتی ہے، ایک راز چھپا ہے۔ ایک ایسا راز جو صرف سنا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک درخت کی، مگر یہ کوئی عام درخت نہیں۔ یہ سانس لیتا ہے، یہ دیکھتا ہے، اور یہ انتظار کرتا ہے۔ وقفہ۔ کئی سال پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جنگل کے کنارے۔ وہاں کے لوگ سادہ تھے، مگر ایک بات سب میں مشترک تھی: خوف۔ وہ جنگل سے ڈرتے تھے۔ بچوں کو سختی سے منع کیا جاتا تھا کہ وہ جنگل کے اندر نہ جائیں، اور اگر جائیں بھی تو سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جائیں، کیونکہ رات کے بعد وہ جنگل بدل جاتا تھا۔ ہوا کی آواز۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام تھا لی وے۔ وہ دوسروں کی طرح ڈرپوک نہیں تھا، بلکہ وہ ان کہانیوں کو محض وہم سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے گاؤں کے بزرگ سے کہا، آپ لوگ بلاوجہ ڈرتے ہیں، درخت کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، ہر درخت نہیں ہوتا۔ لی وے مسکرا کر چلا گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جلد ہی سچ جاننے والا ہے۔ موسیقی ہلکی تیز۔ اگلی صبح وہ اپنی کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف نکلا۔ آج اس کا ارادہ تھا کہ وہ جنگل کے اندر سب سے گہرے حصے تک جائے گا، جہاں کوئی نہیں جاتا۔ جیسے جیسے وہ اندر بڑھتا گیا، جنگل کی فضا بدلنے لگی۔ روشنی کم ہوتی گئی، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر خاموشی، اتنی گہری خاموشی کہ اس کے اپنے قدموں کی آواز بھی عجیب لگنے لگی۔ لی وے رکا۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا، کوئی نہیں، مگر احساس ختم نہیں ہوا۔ وقفہ۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچا، اور وہاں وہ کھڑا تھا۔ وہ درخت باقی سب درختوں سے بڑا، زیادہ پرانا اور عجیب۔ اس کی شاخیں ایسے مڑی ہوئی تھیں جیسے کسی کے ہاتھ ہوں، اور اس کے تنے پر ایک چہرہ، ہاں، ایک انسانی چہرہ۔ لی وے نے آنکھیں ملی۔ یہ میرا وہم ہے، وہ بڑبڑایا، مگر جیسے ہی وہ قریب گیا، ہوا رک گئی، اور اچانک ایک آواز آئی، مجھے مت کاٹو۔ لی وے کا دل رک سا گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر آواز دوبارہ آئی، اس بار زیادہ واضح، مجھے مت کاٹو۔ لی وے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ صرف ہوا ہے۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور پوری طاقت سے وار کیا۔ زوردار امپیکٹ ساؤنڈ، مگر یہ کیا؟ درخت سے خون بہنے لگا، گرم، سرخ اور حقیقی۔ لی وے چیخ اٹھا۔ اچانک درخت کی شاخیں حرکت کرنے لگیں، زمین ہلنے لگی، اور وہ آواز اب چیخ میں بدل چکی تھی، تم نے مجھے جگا دیا۔ موسیقی تیز۔ لی وے بھاگنے لگا، مگر راستہ غائب ہو چکا تھا۔ ہر طرف وہی درخت، وہی چہرے، وہی سرگوشیاں۔ لی وے، وہ اپنے کان بند کر کے بھاگتا رہا، مگر آوازیں اس کے اندر گونج رہی تھیں۔ وقفہ۔ اچانک وہ گر گیا، اور جب اس نے اوپر دیکھا، وہی درخت اس کے سامنے تھا۔ ناممکن، وہ تو پیچھے رہ گیا تھا۔ پھر یہ یہاں کیسے؟ درخت کا چہرہ مسکرانے لگا، ایک خوفناک، غیر انسانی مسکراہٹ۔ تم اب ہمارے ہو؟ شاخیں اس کی طرف بڑھنے لگیں،
اور آہستہ آہستہ اسے جکڑ لیا۔ لی وے چیخا، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ آہستہ میوزک۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو جنگل کے کنارے صرف ایک چیز ملی، ایک کلہاڑی خون میں ڈوبی ہوئی۔ لی وے کبھی واپس نہیں آیا۔ وقفہ، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد ایک اور شخص جنگل میں گیا اور اس نے وہی درخت دیکھا، مگر اب اس درخت کے تنے پر ایک نیا چہرہ تھا۔ وہ لی وے کا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی اور منہ جیسے چیخ رہا ہو، ہلکی سرگوشیاں۔ اب بھی اگر کوئی اس جنگل میں جائے تو اسے سرگوشیاں سنائی دیتی ہے، مجھے مت کاٹو، مجھے بچاؤ۔ اور کبھی کبھی ایک نئی آواز بھی، ہم میں شامل ہو جاؤ۔ سلو ڈارک اینڈنگ میوزک۔ تو یاد رکھنا، اگر تم کبھی کسی جنگل میں جاؤ اور کوئی درخت تم سے بات کرے تو رک جانا، پیچھے موڑ جانا، اور کبھی اسے ہاتھ مت لگانا، کیونکہ کچھ درخت صرف درخت نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تمہارا۔ موسیقی آہستہ ختم۔ اینڈ آف وائس اوور۔